ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی نہیں چھوڑتے. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، فراڈ اور دھوکہ دینے سے بھی باز نہیں آتے. نماز بھی پڑھتے ہیں، رشوت سے بھی باز نہیں آتے. اس کا سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز نہیں. نماز کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. میرے بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ امت کو بار بار یہ وصیت فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے متحتوں کا، نوکروں چکروں غلاموں لونڈیوں کا خیال رکھنا. اور ایک اور روایت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک زبان چلتی رہی، زبان میں بولنے کی سکت رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اور نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے غلاموں لونڈیوں نوکروں چاکروں کا خیال رکھنا. ہم اپنے باپ دادا کی وصیتوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ ان کی وصیت جائز ہو یا ناجائز ہو، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امام الانبیاء کی وصیت ہے کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. آج انہی کی امت بے نمازی، نماز ہی نہیں پڑھتے. اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور لوگ کاروبار کے اندر مصروف. عیسائی بھی یہاں کام کر رہے ہوں اور مسلمان بھی اپنی دکانوں پر بیٹھے ہوں، اذان کی آواز سن کر وہ بھی اپنی دکانیں چلاتے رہیں، کاروبار کرتے رہیں، اور عیسائی بھی یہاں گھومتے پھرتے رہے. تو عیسائی میں اور اس کاروبار کرنے والے مسلمان میں کیا فرق رہ گیا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی فقد کفر، اس نے کفر کیا. کفر یہ عمل کیا. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. آج ہم کاروبار میں بیٹھے رہتے ہیں اور جی بچیاں کو کما کے بھی دکھوانا. کل یہی بچے جس اولاد کی خاطر آپ دکان بند نہیں کرتے، جس اولاد کی خاطر آپ کاروبار بند نہیں کرتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کل یہی اولاد اللہ سے کہے گی یا اللہ میرے باپ کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے. آج ماں اولاد کی خاطر کھانا پکا رہی ہے، ان کے کپڑے استری کر رہی ہے، ان کے جو ہے وہ کپڑے دھو رہی ہے. کیا کروں جی، اولاد ہے، کام تو یہ کرنے ہیں، نماز نہیں پڑھتی. کل قیامت والے دن یہی اولاد کہے گی یا اللہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے. اولاد نے کام نہیں آنا، کاروبار میں کام نہیں آنا. اور کل قیامت والے دن سب سے پہلا سوال اللہ نے نماز کا کرنا ہے، نماز کا. اور اگر نماز میں ناکام ہوئے نا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلا جو لازمی سوال ہے اس کو آپ اس کا جواب نہ دے سکے تو اللہ آگے سے بھی سوال کرتا جائے گا. میرے بھائیوں، نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو ترک نہیں کرنا، نماز کی پابندی کرنی ہے. آئیے میں واقعہ آپ کو آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، میں نے بھی جب اس موضوع کو تیار کر رہا تھا تو بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو آپ نے پہلے بھی سن رکھی، لیکن یہ نئی بات. معجم الطبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسند البزار کے اندر یہ روایت موجود ہے حسن سند کے ساتھ. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر ہے، آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. معالج کو بلایا جاتا ہے، آنکھوں آئی اسپیشلسٹ، آنکھوں کا معالج آتا ہے، آنکھوں کا معائنہ کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہو سکتی ہیں آنکھیں، میں ان کا علاج کروں گا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی، مگر جب میں ان کا آپریشن کروں گا تو پھر کچھ دن تک آپ نے نماز نہیں پڑھنی، حرکت نہیں کرنی، جہاں میں بٹھاؤں گا وہیں بیٹھے رہنا ہے، سجدہ نہیں کرنا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا فرماتے ہیں، مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں چھوڑ دوں اور میری آنکھیں ضائع ہوتی ہیں، ہو جائیں، نماز کے ضائع ہونے سے بہتر ہے آنکھوں کا ضائع ہو جائے.
آنکھیں ضائع ہوتی ہیں ہو جائیں، مگر نماز میں ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جس نے نماز کو چھوڑا وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ میں اللہ کو اس حال میں نہیں ملنا چاہتا۔ غضبان یہ فعلان کا وزن ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، اللہ بہت ہی ناراض ہوگا اس بندے پر جو بے نماز اللہ کو۔ وہ اللہ سب کچھ ہمیں دے رہا ہے، یہ رزق اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ جگہ اللہ نے ہمیں دی ہے، اور یہ زبان اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ آنکھیں اللہ نے، ہاتھ اللہ نے، یہ پاؤں اللہ نے، یہ جسم اللہ نے دیا، ہر کتنی نعمتیں ہیں ہم ان کو گن نہیں سکتے۔ اور اللہ ہم سے صرف ایک تقاضا کرتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت میں بھی یہ نہیں کہتا کہ 24 گھنٹے مجھے سجدہ کرو، یہ نہیں کہتا، بلکہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور ایک بندہ ایک مسلمان ہو کر اللہ کا کھا کر اللہ کی زمین پر رہ کر اس کی عبادت ہی نہ کرے، اس کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، نماز نہیں چھوڑو، نماز ترک نہیں کرنی،